الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ تعالیٰ کی محبت دین کی بنیاد اور اساس ہے، اس لیے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ اللہ رب العالمین سے محبت ہی مطلوب ہے، کیونکہ وہی ہمارا خالق، مالک، مدبر، پالنہار، سب کچھ وہی ہے جس نے ہمیں اتنا کچھ دے رکھا ہے جسے ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ تو جس خالق نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے اور اپنے سے محبت یہ ایمان بتلایا ہے، تو پھر ہم اس خالق سے، اس مالک سے کیوں نہ سب سے زیادہ محبت کریں کہ جس نے ہمیں اپنے سے محبت کرنے کو کہا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ہمسر بنا رکھے ہیں، اللہ کے شریک ٹھہرا رکھے ہیں، جن سے وہ ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو دوسروں کو اللہ کا ہمسر اور شریک بنا رکھے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، ان سے یوں ہی محبت کرتے ہیں، اسی طرح سے محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے حوالے سے بتلایا ہے کہ جو ایمان لائے، ایمان رکھتے ہیں، ایمان والے ہیں، وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو اللہ رب العالمین کی محبت یہ ایمان کا جز اور حصہ ہے۔ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ اللہ رب العالمین سے محبت ہونی چاہیے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی دوسری چیزوں سے اگر ہینچ ہے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب، اور یہ تجارت یا یہ مال جو تم نے کمائے ہیں، یا یہ تجارت کہ جس کے اندر خسارہ سے تم ڈرتے ہو، اگر یہ سب اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے اگر بہتر ہے، یا تمہارے نزدیک یہ ان سب کی محبت اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھاری ہے، تو اللہ کے حکم کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ رب العالمین فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے حد درجہ محبت ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا حکم جہاں آ جائے بلا چو چرا اس کو مان لیا جائے، اس کے حکم کی بجاوری کی جائے۔ یہی اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو رسول کی اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کی محبت کیسے کوئی شخص حاصل کر سکتا ہے؟ حاصل کرنے کا طریقہ اللہ رب العالمین نے بتلا دیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کہا، کیا فرما دیجیے قل، کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو، محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی محبت یہ ایمان ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس کو پا لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے اس کی چاشنی کو، جیسا کہ حدیث کے اندر صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان،
کہ 3 خصلتیں جس کے اندر جمع ہو جائے تو اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا ہے، ایمان کی چاشنی کو حاصل کر لیا۔ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور دوسری چیز ہے کہ ایک شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ سے محبت کرے گا، اللہ کے لیے ہی محبت کرے گا۔ اور تیسری چیز ہے کہ وہ کفر میں لوٹنے کو ویسے ہی ناپسند کرے جس طرح کی آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ آگ میں ڈالے جانے کو جس طرح سے وہ پسند نہیں کرتا، اسی طرح سے کفر میں لوٹنے کو بھی پسند نہ کرے۔ یہ 3 چیزیں ہیں کہ جس کے اندر اگر جمع ہو جائے تو ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہم کس طرح سے کرتے ہیں؟ کیسے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ ہماری محبت کیسی ہے؟ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ایک دیہاتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے؟ ما عادت لہا، قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہو؟ تو اس نے کہا کہ زیادہ کچھ نہیں، نہ تو زیادہ میں نماز پڑھا ہوں، نہ زیادہ زکوٰۃ دیا ہوں، نہ صدقات و خیرات کیا ہوں، یعنی زیادہ اعمال نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جسے تو محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کہ کس طرح سے صحابہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ رب العالمین کی محبت کو کوئی اگر حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام کو بجا لائے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین کی محبت کو آدمی حاصل کر سکتا ہے، ویسے حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین جب اپنے بندہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین جبریل کو کہتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو آواز لگاتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، لہذا تو بھی اسے محبت کر۔ جبریل بھی اسے محبت کرنے لگتا ہے، اور پھر جبریل سے یہ کہتا ہے کہ آسمان والوں میں یعنی فرشتوں میں اعلان کر دو کہ اللہ رب العالمین فلاں سے محبت کرتا ہے، لہذا وہ سب بھی محبت کرے۔ آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر زمین میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، دنیا کے اندر محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد بھی لوگ اس کا ذکر خیر کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ اور جب اللہ رب العالمین کسی سے نفرت کرتا ہے تو جبریل سے کہتا ہے کہ میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تو بھی اسے نفرت کر، اس سے بغض رکھ۔ جبریل اسے بغض رکھنے لگتے ہیں، پھر حکم ہوتا ہے کہ آسمان والوں میں بھی بتا دو کہ اللہ رب العالمین فلاں سے نفرت کرتا ہے، لہذا وہ لوگ ان سے نفرت کریں۔ آسمان والے بھی نفرت کرنے لگتے ہیں، اور پھر زمین میں اس کے بارے میں نفرت کو پھیلا کے دیا جاتا ہے کہ دنیا والے، زمین والے اسے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کی محبت اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اللہ کی اطاعت کریں، رسول اللہ کی اطاعت کریں، اور اللہ رب العالمین کی ولیوں سے محبت کریں۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو صالح بندے ہیں، ان سے محبت کریں۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری کے اندر ابو ہریرہ راوی ہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے نبیوں سے، اللہ کی کتابوں سے سب سے محبت ہونی چاہیے۔ جو بھی کتابیں اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیجا ان پر ایمان رکھنا، اس کو ماننا۔ اللہ رب العالمین کس طرح سے اپنے بندہ سے محبت کرتا ہے، اور سب سے زیادہ بندہ اپنے رب سے قریب فرائض کی ادائیگی کر کے ہوتا ہے، فرائض ادا کر کے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جب محبت کرنے لگتا ہے تو اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جسے وہ پکڑتا ہے، کان بن جاتا ہے جسے وہ سنتا ہے، پیر بن جاتا ہے جسے وہ چلتا ہے۔ سب کچھ اللہ کے حکم کے حساب سے ہوتا ہے۔ مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے، دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو کہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے،
اس سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی ساری چیزوں سے محبت ہونی چاہیے، جیسا کہ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کے اندر، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے ماں باپ اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو میرے نزدیک ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن میری جان سے نہیں، میری جان سے زیادہ قریب نہیں، یعنی محبوب نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تم مکمل مومن نہیں ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ میرے نزدیک میرے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پیارے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اب نہ بات ہوئی۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے، ساری چیزوں سے زیادہ۔ دم تو بہت سارے لوگ بھرتے ہیں، دعویٰ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ رب العالمین کے چہیتے ہیں، ہم اس کے پیارے ہیں۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلما یعذبکم بذنوبکم، یہود و نصارہ کہا کرتے تھے نا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے ہم بیٹے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا قل فلما یعذبکم بذنوبکم، اگر بات یہی ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو تو پھر اللہ رب العالمین تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے کیوں سزا دے رہا ہے، کیوں عذاب دے رہا ہے؟ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہ وہ لوگ جو یہودی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم دوسرے لوگوں کی بنسبت تم ہی اللہ کے دوست ہو، ولی ہو، تو موت کی تمنا کر کے دیکھو نا، دیکھو موت کی تمنا کر کے کیا حشر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کیا کچھ کرتا ہے۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کر لو۔ اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اللہ کے احکام کو بجا لائے۔ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز پہ دھیان نہیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ نہیں، یہ کھوکھلے دعوت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ اللہ کے حکم کے حساب سے ہو، یہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکام کو بجا لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جیسا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ نماز میں ہے۔ آج لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے اور کہتے کہ ہم اللہ کے محب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے۔ تو یہ کیسی محبت ہے؟ جو محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرے گا نا آدمی، صرف دعویٰ کرنے سے نہیں، دم بھرنے سے نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین کی محبت اس وقت ملے گی جب اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، اللہ کے رسول سے محبت کرے، اسی طرح سے اللہ کے جو نیک بندے ان سے محبت کرے، نماز پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، احکام کو نافذ کرے، جو اللہ رب العالمین نے احکام دی ہیں اس احکام کو لے کر کے چلے، اپنی زندگی میں لاگو کرے، احسان کرے، خیر کے کام کرے۔ یہ سب کام کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے۔ تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرے۔ اسألک حبک وحب من یحبک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس سے بھی محبت کا سوال کرتا ہوں جسے تو محبت کرتا ہے، اور میں ایسے عمل کی توفیق کا سوال کرتا ہوں کہ جو تجھ سے قریب کرے۔ یہ سب کچھ ہے کہ جسے اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہوگی، دین سیکھنے سے، دین پر عمل کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی محبت کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں انبیاء کس طرح سے اللہ رب العالمین کی محبت کو مقدم رکھتے تھے۔ پہلے اللہ کی محبت پر دنیا کی کسی بھی چیز کو حاوی نہیں ہونے دیتے تھے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ آپ بچہ کو لے کر کے مکہ چھوڑا ہے، گئے، چھوڑا ہے، قربانی کرنے کی بات آئی، اللہ کے راستے میں قربان کر دی، گئے لے کر کے قربانی کے لیے۔ تو یہ ہے اللہ کی محبت کہ دنیا کی ساری چیزوں سے، چاہے مال اولاد اور کنبہ قبیلہ اور جو بھی ہے، ان سب پر اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی محبت اسی وقت آدمی حاصل کر سکتا ہے جب اللہ سے حد درجہ محبت کرے گا، جب اللہ رب العالمین کے حکام کو بجا لائے گا۔ اللہ رب العالمین کی محبت کی چاشنی اور لذت کو اسی وقت محسوس کر سکتا ہے جب اخلاص پیدا کرے گا اپنے اندر،
جب آدمی کے اندر اخلاص ہی نہ ہو، توحید اس کے اندر اگر باقی نہ ہو، توحید اس کے اندر نہ ہو، تو اللہ سے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، تو ایسا شخص اللہ کا محب نہیں ہو سکتا، اللہ سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ سے محبت ایمان والے کرتے ہیں، ایمان والوں کی محبت اللہ سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی محبت کو مقدم رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی یہ مطلوب ہے، ضروری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی ساری چیزوں پر حاوی ہونی چاہیے، تبھی جا کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔